اب یہ جو اس کی تیسری آیات ہے، ان آیات میں سے دو پہلے ہم نے ڈسکس کی ہے، تیسری ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم کسی بھی مومن مرد ہوں یا خواتین ہوں یا مومن عورتیں ہوں، ایسا کام جو انہوں نے نہیں کیا یعنی ان پر تہمت لگائیں تو یہ، اور ان کو اس کے ذریعے تکلیف دی ہے، اذیت دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے فرما دیا ہے کہ انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کر لیا، اس کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیا، یعنی کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی کے اوپر جو مومن مرد ہے یا عورت ہے اس کے اوپر الزام تراشی نہ کریں، اگر دیکھ بھی لیں ان میں کوئی ایسی برائی تو اس کی تشہیر نہ کریں، اس کو اپنے تک ہی رکھیں، اور اگر انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تو ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سزا دے گا، اور اس کی یہ حدیں بھی مقرر ہیں، اور اس کے لیے جو ان پہ الزامات لگائے گا، اس میں قرآن میں ان کی بتائی گئی یہ پوری تفصیل کہ ان کی کوڑوں کی سزا کس کو ہے اور کون کون سی ان کو سزا ملے گی، اور ان کے لیے کفارہ کیا ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک مومن کی جو زندگی، ایک عام انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جب کوئی تکلیف ہو تو انسان کو اپنی جان بچانا فرض ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر آپ لوگ غربت کے اس دہانے پہ پہنچ گئے ہو تو آپ لوگ جو مردار ہے وہ بھی اس حد تک کھا سکتے ہو کہ آپ کی جان اس ٹائم بچ جائے، کیونکہ وہ حرام چیز ہے، لیکن دیکھیں انسان کی زندگی بچانے کے لیے اللہ پاک نے کتنا بڑا آپشن دیا ہے، اور کتنی گہری بات ہے یہ اگر ہم اس پہ عمل کریں اور سوچیں اس بات کو کہ ایک جو حرام چیز ہے ہم مسلمانوں کے لیے جو چیز حرام ہے جیسے مردار ہے، سور کا گوشت وغیرہ ہے یا شراب ایسی چیزیں ہیں، اس کو بقدر ضرورت کھانے کا بھی حکم ہے۔ جب آپ کی جان لبوں پہ آ جائے اور غربت کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کھانے کو ملے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ انسان اتنا بس کھا سکتا ہے اس کی جان سلامت رہے۔ آپ سے نے فرمایا جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اب یہاں پہ اس جو آیت ہے اس میں ایک مسلمان مرد یا عورت ہے، اس کی زندگی اور اس کا کردار کتنی اہمیت کا حامل ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہے، یعنی کہ ہمیں واضح حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں پر تہمت لگائیں تو جو انہوں نے کیا ہی نہیں ان کو تکلیف دیں تو انہوں نے بہتان لگا کے اپنے اوپر جو بڑا گناہ ہے اس کا بوجھ اپنے سر پہ رکھ لیا، یعنی ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ان کی جو معاشرتی زندگی میں ان کو تکلیف پہنچی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس کا تو نعم البدل دے دے گا یا اس کو اس چیز سے بچا لے گا، لیکن جو ہم گناہ کر بیٹھے ہیں، ایک تو مومن انسان ہے اس کے اوپر ہم نے تہمت لگائی جو اس نے کیا ہی نہیں ہے، تو وہ ہم نے یہ کہہ کے لوگوں کو بتا کے لوگوں میں اس بات کی تشہیر کر کے یا اس کو بدنام کر کے ہم لوگ اپنے مقصد کے لیے یا اپنی ذات کی سیٹسفیکشن کے لیے کسی پر الزام لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں، اس میں ہم نے ان کو اذیت دی ہے، اور ہمارے لیے اس سے ہمارے جو اعمال ہے اس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمارے اعمال اکارت کر دے ہماری ایک غلطی کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کس عمل سے راضی ہو جائے اور کس سے ناراض ہو جائے، اس لیے ایسا کوئی کام اور ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی مخالفت ہوتی ہے، یا ان کے جو باتیں ہیں جو انہوں نے احکامات ہم تک پہنچائے ہمیں دیے ہیں ان پر ہم عمل نہیں کریں گے یا اس کے اپوزٹ چلیں گے، اس کے مخالف چلیں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے اوپر گناہ کا بوجھ لادی جا رہے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ ہمارے اعمال جو وہ سارے ضائع جائیں۔